السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بھرت کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی اینڈ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ اللہ پر ایمان سن سنا کے پڑھ پڑھا کے لے آنا کامل ایمان نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم معرفت سے نہیں ایمان لائیں گے وہ ایمان کامل نہیں ہے۔ ہندوازم کے ایک بہت بڑے دانشور کبیر داس فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بنا جانے مان لینا یا انکار کر دینا دونوں ہی برابر ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو سمجھ کے پہچان کے معرفت سے ایمان لے آنا ہے۔ ویسے آپ کو ڈرا دھمکا کے کہ دوزخ میں وہ پھینک دے گا، تو ایسے اس سے خوف زدہ ہو کے اس کا ایمان ثابت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے وہ گجر کی دہشت تھی ایک مووی میں، ایسا اگر اللہ کے امیج آپ نے رکھنا ہے تو پھر وہ آپ کا ایمان نہیں ہے۔ یا آپ لالچ میں آ جائیں گے کہ مجھے یہ بھی ملے گا، یہ بھی جنت میں بھی دنیا میں بھی، تو اس طرح نہیں۔ یہ ہم نے اللہ پہ ایمان کیسے لانا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ دہریہ تھا، وہ کسی چیز کو نہیں مانتا تھا۔ اس کا ایک وزیر تھا، وہ با ایمان آدمی تھا، وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ بھی اللہ پہ ایمان لے آئے۔ تو اس نے ایک تدبیر بنائی۔ وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک محل بنوا رہا ہوں ادھر جنگل میں۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اس نے وہاں پہ ایسا ماحول بنایا کہ کچھ لوگوں کو لے جاتا، اس کو شو کرواتا۔ کچھ ٹائم گزرا، بادشاہ کو کہتا ہے کہ میں نے محل بنوا دیا آپ کا۔ تو بادشاہ جب وہاں پہنچتا ہے دیکھتا ہے تو وہاں پہ محل نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ محل کہاں ہے، تم اتنے دن ادھر آتے بھی رہے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ محل کیسے ہوتا، آپ بتائیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ محل ہوتا اگر ادھر کوئی انجینئرز آتے، کچھ ادھر مستری ہوتے، کوئی کام ہوتا تو پھر پتہ چلتا کہ کوئی محل ہے۔ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے مان جاؤں۔ تو وہ وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کافی عرصے سے کہ جب انجینئرز، کاریگر، مستری یا اس لیول کے لوگوں کے بغیر ایک محل نہیں بن سکتا، تو یہ جو پوری کائنات بنی ہوئی ہے یہ کیسے بن سکتی ہے؟ ایک کتاب جو لکھی جاتی ہے وہ لکھنے والے کے بغیر کیسے کتاب بن جاتی ہے؟ یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ سینے والے کے بغیر یہ آپ کا لباس کیسے بن گیا؟ تو بادشاہ کے اندر سوچ پیدا ہوئی۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی ہے صحیح، میں اس کو ماننا بھی چاہتا ہوں، لیکن میں کتابی حوالوں سے نہیں مانوں گا، میں عقلی دلیل سے مانوں گا۔ مجھے کوئی ایسی باقاعدہ پرفیکٹ عقلی دلیل دو تو میں پھر ایمان لے آؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ آپ چلو، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ بادشاہ کے ساتھ ایک چند اور کچھ لوگ ساتھ تھے، ایک قافلے کی صورت میں وہ نکل پڑے۔ کافی سفر کیا جنگل میں، ایک جگہ پہ رات ہو گئی، پڑاؤ ڈالا، رک گئے۔ اچھا، ان کے پاس پانی کی کمی ہو گئی تو انہوں نے کچھ اپنے جوانوں کو بھیجا کہ آس پاس کوئی چشمہ یا کنواں تلاش کرو، شاید کوئی پانی مل جائے۔ تو وہی جو وزیر تھا وہ بھی نکل گیا۔ تو وہ کچھ دور گیا جہاں پہ ان کا خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں سے آگے وہاں پہ ایک اور بندہ ملا اس کو۔ وہ اس سے پوچھتا ہے تم کہاں اور کیوں، کون؟ یہ بھی اس سے وہی سوال کرتا ہے۔ تو وہ بتاتا ہے کہ میں امام وقت، 8ویں امام، امام علی رضا بادشاہ، ان کے ساتھ ہوں اور میں یہاں پہ ڈیوٹی بردار ہوں۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں یہاں پانی لینے کے لیے آیا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہاں سفر اس طرف کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میرا ایک بادشاہ ہے، دہریہ ہے، وہ عقلی دلیل سے اللہ کو ماننا چاہتا ہے، ویسے اللہ کو نہیں مانتا، تو اس کی تلاش میں ہم نکلے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کام آپ کے ہو جائیں گے، پانی بھی میں آپ کو دیتا ہوں، وہ لے جائیں،
اور میرے ساتھ جو مولا ہے آٹھویں امام علی رضا شہنشاہ، وہ آپ کو یہ سمجھا دیں گے آپ کے بادشاہ کو، آپ بادشاہ کو لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ پانی دیتا ہے اس کو، وہ پانی لے کے بادشاہ کے پاس آتا ہے، بادشاہ کو سارا واقعہ سناتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، ملواؤ مجھے۔ تو وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں خیمے کے قریب جہاں پہ مولا علی رضا بادشاہ تشریف فرما ہے۔ تو اندر سے آواز آتی ہے مولا علی رضا سرکار کی کہ فلاں ابن فلاں بادشاہ آپ اندر آ جاؤ۔ یہ بات سن کے وہ بادشاہ حیران ہوتا ہے کہ یہ میرا نام، میرے باپ دادا کا نام بھی جانتے ہیں، کہ یہاں پہ بات ضرور ہوگی۔ تو وہ اندر آتے ہیں، سلام دعا کھانا پینا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ آپ کو بتاؤں یا اللہ آپ کو دکھاؤں؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے سمجھا دیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ امام رضا بادشاہ اپنے نوکر کو کہتے ہیں کہ کھانے پینے والی چیزوں میں ہمارے پاس کیا کوئی مرغی کا انڈا پڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں پڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں لے آؤ۔ وہ لے آتے ہیں۔ امام رضا اس بادشاہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مرغی کا انڈا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سفیدی ہے، ایک زردی ہے۔ مولا پوچھتا ہے کہ کوئی دیوار ہے اس کے اندر؟ وہ کہتا ہے نہیں، کوئی پارٹیشن نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دو رنگ ہیں، سفید رنگ کی یہ فطرت ہے کہ اس سے کوئی اور جو بھی رنگ ہوتا ہے اس میں جب ڈالتے ہیں تو وہ اس پہ غالب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا پیلا ہونا چاہیے، یہ سفید الگ پیلا الگ، یہ کیسے ہے؟ اس کو کوئی تو ذات ہے نا بغیر پارٹیشن کس کو الگ الگ رکھے ہوئے ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں جی بالکل، مجھے آپ کی بات سمجھ آئی، مجھے آپ اپنے ساتھ رکھیں، مجھے اور سمجھ آئے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ صبح ہوئی، پھر آگے چلتے ہیں، وہاں پہ ایک درخت تھا، ادھر قیام کر لیتے ہیں دوپہر کو۔ وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا الگ لیٹ کے سوچنا چاہتا ہوں یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ان کے متعلق۔ تو وہ ایک بہت بڑا بڑ کا درخت تھا، اس کے نیچے جا کے لیٹ جاتا ہے۔ وہاں پہ صاحب دیکھتا ہے کہ وہاں پہ تربوز کی ایک چھوٹی سی بیل ہوتی ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا تربوز لگا ہوتا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ چھوٹی سی بیل ہے اور اس کے اوپر اتنا بڑا تربوز، اور یہ اتنا بڑا بڑ کا درخت ہے اور اس کے پھل اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اللہ یہ تو مان گیا ہوں ہے صحیح، لیکن وہ عادل تو تب ہوتا کہ جب اس بیل پہ یہ والے پھل لگتے اور اس پر وہ تربوز لگتے۔ اب وہ یہ سوچتا سوچتا لیٹ گیا، تو بڑ کے اوپر جو وہ لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے پھل، وہاں پہ ایک آ کے چڑیا بیٹھتی ہے، وہ چونچ مارتی ہے اور وہاں سے اس بڑ کا ایک پھل اس کے منہ پہ گر جاتا ہے۔ اور وہ جب اس کے ناک پہ آ کے لگتا ہے تو وہ اٹھ کے بھاگ کے امام رضا بادشاہ کے قدموں میں آ کے گر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مان گیا ہوں کہ آپ کا اللہ بھی ہے اور وہ عادل بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ وہ کہتا ہے میں سمجھا تھا کہ یہ تربوز اس کے اوپر لگنے چاہیے، اگر تربوز اس کے اوپر لگتے تو اب جو کام ہوا ہے نا میرا کام ہو گیا تھا۔ تو اس نے جو کچھ بنایا ہے وہ ٹھیک بنایا ہے اور وہ ہے بھی، اور میں ایمان لے آتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھوائیں۔ تو یہ اب اس نے سمجھ کے اللہ کو مانا، اللہ پہ ایمان لیا۔ ایسے ہی ہم نے بھی لانا ہے، سن سنا کے ایمان ثابت نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال اور دیکھتے رہیے حقیقت کی اینک۔